پیچھے ہو جاؤ، تمہارا منہ توڑ دوں گی، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کچھ نہیں ہو رہا یہاں پہ، مجھے آرمی چیف سے بات کرنے دو۔ فواد چودھری کی اہلیہ نے فوجی افسر کے ساتھ کس بات پہ طلب کلامی کی اور کیوں بدتمیزی کی، اور آرمی چیف عاصم منیر صاحب کے کان میں انہوں نے کیا بات کی، بڑی ڈیولپمنٹس ہے جو آپ کے سامنے رکھیں گے، اور آپ کو بتائیں کہ جنرل عاصم منیر صاحب کس چیز سے ڈرتے ہیں۔ یہ بھی ایک بریکنگ نیوز آئی ہے، لیکن سب سے پہلے آپ کو یہ بتائیں کہ یہ تمام واقعے جو ہوئے یہ وزیر اعظم کی حلف برداری کے بعد ہوئے ہیں، اس تقریب کے دوران ہوئے ہیں، جس کے بعد یہ خبریں باہر نکلنا شروع ہوئی ہیں جو آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلے آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ آرمی چیف عاصم منیر صاحب کس سے ڈرتے ہیں؟ عمران خان سے بالکل بھی نہیں، بلکہ وہ ڈرتے ہیں تو ان کے پاس گئے حفیظ اللہ نیازی اور ساتھ مجیب الرحمان شامی صاحب، یہ دونوں ان کے پاس گئے، اور حفیظ اللہ نیازی صاحب اس لیے مجیب الرحمان شامی کو لے کے گئے کہ ان کا بیٹا حسان نیازی یعنی عمران خان کا بھانجا گرفتار ہے، تو انہوں نے کہا کوئی سفارش کروا دی جائے آرمی چیف صاحب کی کہ اس کو معافی طلبی دے دے۔ تو مجیب الرحمان شامی اور جو ہے حفیظ اللہ نیازی صاحب وہ آرمی چیف کے پاس گئے، انہوں نے جا کے جیسے ہی مجیب الرحمان شامی صاحب پہنچے آرمی چیف کے پاس، تو آرمی چیف صاحب کھڑے ہو کے ان کو سلام کی، ان کا حال چال پوچھا، تو شامی صاحب کہتے ہیں کہ حضور تو آپ ملتے ہی نہیں ہیں، تو آرمی چیف صاحب کہتے ہیں مجھے ڈر لگتا ہے۔ تو شامی صاحب کہتے ہیں کس سے ڈر لگتا ہے؟ انہوں نے کہا میڈیا سے مجھے بڑا ڈر لگتا ہے کہ وہ بڑی نیگیٹیوٹی پھیل جاتی ہے اس کے بعد۔ تو شامی صاحب نے کہا نہیں جی نہیں، آپ ایسا کرتے ہیں آف دا ریکارڈ کر لیتے ہیں، کوئی ایسی بیٹھک بنا لیتے ہیں جہاں پہ کیمرہ نہ ہو، جہاں پہ میڈیا نہ ہو، ہم بیٹھ کے بات کر لیتے ہیں۔ تو آرمی چیف صاحب نے کہا ٹھیک ہے وہ بھی دیکھ لیتے ہیں، لیکن سب سے پہلے آپ یہ عوام کو یہ میسج دیں اپنے پلیٹ فارم سے کہ یہ جو نیگیٹیوٹی 9 مئی کے حوالے سے یا کسی بھی اور طریقے سے حوالے سے پھیلائی جا رہی ہے کہ پاکستان کو کچھ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، تو انہوں نے کہا کچھ نہیں ہوگا پاکستان کو، پاکستان کے پاس بڑے وسائل ہیں اور پاکستان کو کوئی کچھ نہیں کر سکتا، پاکستان مضبوط پیروں سے کھڑا ہے۔ وہاں پہ شامی صاحب نے کوئی سفارش نہیں کی عمران خان کے بھانجے کی، اور انہوں نے کہا کہ نہیں جی کوئی سفارش نہیں کی، بس ادھر ادھر کی باتیں ہوئی۔ تو اسی دوران ایک سبز کپڑے میں کہہ لیں کہ ایک سبز کپڑے پہنے ہوئی تھی ایک خاتون نے، وہ بڑا نا آگے ہو، یعنی سیکیورٹی میں گھسے اور سیکیورٹی افسر کے ساتھ بات چیت کرے۔ بعد میں پتہ چلا کہ جناب جی وہ تو فواد چودھری کی اہلیہ ہیں، ہبا چودھری، وہی آرمی چیف کو اپروچ کرنا چاہ رہی تھی، ان سے بات کرنا چاہ رہی تھی، ان کے پاس جانا چاہ رہی تھی، لیکن نہ جانے ان کو کس نے بلایا وہاں پہ۔ اتنے مسئلوں کے بعد بھی وہ موجودہ آرمی چیف کی حلف برداری میں وہ پہنچی ہیں، تو کمال ہے، یہ بات بھی سوچنے والی ہے۔ تو وہ نا سیکیورٹی میں گھستی جا رہی ہے، آرمی چیف سے بات کرنے کے لیے آگے ہوتی جا رہی ہے۔ تو اس کے بعد جو سیکیورٹی افسر تھا، ظاہر سی بات ہے وہاں پہ فوجی سیکیورٹی افسر ہی ہوں گے نا، تو انہوں نے روکنے کی کوشش کی ہبا چودھری کو کہ آپ ٹھہرے رکے، سیکیورٹی آرمی چیف ہے، کوئی مذاق تھوڑی ہے کہ آپ اسی طرح سے گھس جائیں۔ تو وہ آگے سے نا بڑے غصہ کرے فواد چودھری کی اہلیہ، رک جاؤ، کھڑے ہو جاؤ، کیا ہو گیا تمہیں؟ سب ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کچھ نہیں ہوتا یہاں پہ، سب خیر ہے، مجھے آرمی چیف سے بات کرنے دو۔ پھر انہوں نے کسی طریقے سے آرمی چیف کے ساتھ بات کی، جو بھی بات ہوئی، تو وہاں پہ خبروں میں اب یہی ہے کہ انہوں نے آرمی چیف صاحب کو کہا ہے کہ الیکشن کروائیں، جو بھی آنا چاہتا ہے الیکشن کروائیں، لیکن آپ الیکشن کروائیں۔ اتنی بات کا پتہ چلا، اور باقی بات تو انہوں نے میڈیا کے سامنے نہیں آنے دی۔ انہوں نے کہا کہ صرف اور صرف الیکشن کا انہوں نے کہا ہے آرمی چیف صاحب کو کہ الیکشن کروائے جائیں، اور جو بھی پارٹی ہے، چاہے وہ نون لیگ ہے، چاہے وہ پی ٹی آئی ہے، یا چاہے وہ پیپلز پارٹی ہے، کوئی بھی پارٹی ہے، الیکشن ہونے چاہیے۔ لیکن یہ اپروچ کرنے کا جو مقصد تھا نا آرمی چیف صاحب کو، اور جس طرح سے انہوں نے سیکیورٹی افسر کے ساتھ بدتمیزی کی کہ کچھ نہیں ہوتا، سب خیر ہے، کیا ہو گیا تمہیں، مجھے جانے کیوں نہیں دے رہے آرمی چیف کے بعد؟ اب وہ آرمی چیف ہے، کوئی ناظم تھوڑی ہے کہ آپ کو کہ ایسے کسی سے جا کے مل جائے۔ آرمی چیف کا ایک پروٹوکول ہے، اس کا ایک کرائٹیریا ہے، اس کا کچھ چیزیں ہیں جن کو دیکھنا پڑتا ہے، اس کا کوئی سیٹ اپ ہے۔ آپ ایسے منہ اٹھا گیا فواد چودھری کی اہلیہ، تو آپ کیا کچھ بھی کر لیں گے؟ تو جناب جی یہ سیکیورٹی والے نے ان کو روکا، تو انہوں نے بدتمیزی کی، بڑے روب دار سے، بڑے کہہ لے کہ غصے سے اس کو ٹوکا، اور انہوں نے آرمی چیف صاحب کے ساتھ بھی بڑی کہہ لے کہ روڈلی بات کی کہ الیکشن ہونے دیں، کون جو بھی آئے گا وہ دیکھ لیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ آرمی چیف صاحب نے یہ بھی بتا دیا کہ مجھے میڈیا سے بڑا ڈر لگتا ہے، مجھے اس نیگیٹیوٹی سے بڑا ڈر لگتا ہے۔ اور حفیظ اللہ نیازی صاحب جن کے بیٹے حسان نیازی صاحب اس ٹائم گرفتار ہیں، وہ انہوں نے کچھ سفارش کی کوشش کی کہ کسی طریقے سے آرمی چیف صاحب کے ساتھ سفارش ہو جائے کہ ہمارے بیٹے کی کوئی طرح تھوڑی سی رعایت ہو جائے، معافی تلافی ہو جائے، لیکن شامی صاحب نے ایسی کوئی بات نہیں سنی۔ اور جتنا ان پہ غصہ تھا نا حسان نیازی پہ،
تو مجھے نہیں لگتا کہ کسی کی سفارش کے بعد کوئی ریلیکسیشن مل پائے گی، البتہ ایسا نہیں ہوگا۔ اور سوال اٹھانے والے یہ اٹھاتے ہیں کہ فواد چودھری کی اہلیہ کو کس نے وہاں پہ مدعو کیا، اور فواد چودھری کی اہلیہ کس بات پر آرمی چیف کے اتنا قریب جانا چاہ رہی تھی کہ ان کو اپروچ کرنا چاہ رہی تھی، وجہ کیا تھی؟ کیا یہ بات کرنی تھی یا کچھ اور بات بھی اس نے کی جو ابھی تک میڈیا میں نہیں آ سکی یا جو خبروں میں نہیں آ سکی؟ یہ تو وقت ہی بتائے گا نا کہ مزید انہوں نے کیا باتیں کی۔ اب اس طرف ایک بات سامنے آئی ہے کہ انہوں نے کہا الیکشن ہونا چاہیے، ہر صورت الیکشن ہونا چاہیے، کوئی بھی جماعت ہے، پی ٹی آئی، پیپلز پارٹی، نون لیگ، جے یو آئی، تحریک لبیک، کوئی بھی ہو، بس وہ جماعت آنی چاہیے اور الیکشن ہونے چاہیے، فیئر الیکشن ہونے چاہیے۔ تو اب یہ ہے کہ شامی صاحب نے تو یہ پتہ لگوا لیا کہ آرمی چیف صاحب کو کس چیز سے ڈر لگتا ہے، اور حسان نیازی کی سفارش کسی صورت قبول نہیں ہونی، آپ جو مرضی کر لیں کسی صورت ان کی قبول نہیں ہوگی۔ اور فواد چودھری اور ان کی اہلیہ اور ان کے بچے نگران وزیر اعظم کے گھر ایک دن پہلے حلف برداری سے ان کے پاس بھی گئے، ان کی کچھ تصاویر بھی وائرل کر رہی ہیں کہ ان کے ساتھ بیٹھ کے ان کے ساتھ کھڑے ہو کے انہوں نے تصویر کے، تو کس نے بلایا ان کو وہاں پہ؟ کیا گیم چل رہی ہے اندر؟ گیم کچھ اور ہی چل رہی ہے جناب جی اندر، کہ فواد چودھری کا وہاں جانا، یا فواد چودھری صاحب تو بن پہننے کے لوٹے ہیں، کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر، تو یہ تو ان کا کام ہے، اس طرح تو وہ کرتے رہتے ہیں، کبھی ایک جماعت میں، کبھی کسی جماعت میں، کبھی مشرف کے ساتھ ہو، کبھی کسی کے ساتھ ہو، اب پی ٹی آئی کے ساتھ ہے، اب پی ٹی آئی کو چھوڑ کے تو اب پتہ نہیں نہ جانے کتنی جماعتیں بدلیں گے، تو یہ بن پہنتے کے لوٹے ہیں اور یہ ایسے ہی کرتے ہیں۔ اب مزید اپڈیٹ اس میں کیا آتی ہے، جیسی ہی اپڈیٹ آئے گی ہم آپ کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے، تب تک کے لیے آپ ہمیں اجازت دیں، اللہ نگہبان۔